ابا یزید، جب تک علی کی عدالت برپا ہے ذرہ برابر فکر نہ کرو. عدالت ہی ایسا ایک شہد ہے جو انسان کی طبیعت کو تلخ محسوس ہوتا ہے. شہر کوفہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کا مرکز. وہ چچا کہاں؟ علی سے ملنے. ان کے پاس فرصت نہیں ہے، وہ حکومتی کاموں میں مصروف ہیں. ہمارا ملنا بھی حکومتی امر ہے. جاؤ بابا جاؤ، پہلے اپنے پیر دھو لینا پھر یہاں آنا. میں نے اپنے پیر تو دھوئے ہیں، کھول کر دکھاؤں تمہیں؟ پیر دھو لیے تم نے، تھیلے کا کیا کرو گے؟ کتنے دنوں سے پیروں پر پانی نہیں ڈالا چچا. ابن خباب، جی. کیا واپس جانا ہوگا؟ نہیں خالو جان نہیں. ابن خباب، کیا ہے؟ علی کہاں ہے؟ مسجد میں. پیر پہلے دھونے ہوں گے پھر مولا علی سے ملاقات. ہمارے پیر زخمی ہیں، دھونے سے ورم آ جاتا ہے اور پیروں سے خون نکلنے لگتا ہے، پیر فرش سے چپک جاتے ہیں. سن لیا چچا، ان کے پیر پھٹ گئے ہیں، نہیں دھو سکتے. ابن خباب، انہیں بتاؤ ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، کاشتکار ہیں، زراعت کرتے ہیں، علی سے ملنے آئے ہیں. بھائی غربت سے پیروں کے پھٹنے کا کیا واسطہ؟ کوفے کے ساتھ دریا بہ رہا ہے. عراق میں مٹی سے زیادہ تو پانی ہے. پانی روٹی تو نہیں ہے جو مفت نہ مل سکے. کیا تم نے نہیں سنا کہ پاکیزگی ایمان سے ہے؟ جاؤ فرات جاؤ، وہاں جا کے 10 بار نہا سکتے ہو. صحرا نشین خاک نشین ہوتا ہے چچا جان. صبح سے شام تک مرغ سلیمان کی طرح زمین پر چونچ مارتا ہے. رزق و روزی کے لیے اگر زمین سے سروکار نہ ہو تو آدمی کس کام کا؟ چلو بابا جاؤ، یہاں سے جاؤ. کیا مسجد کے فرش کو نجس کرنا چاہتے ہو؟ یعنی ہم کتے ہیں؟ کتے بھی خدا کی مخلوق ہیں چچا. چلو چلیں چلے ہیں، میرے پیچھے آؤ. چلو. اگر میں نے صحیح سنا ہے تو اسی گھر کے مالک کی قسم تمہاری زبان کٹنے کی مستحق ہے. لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ کمر ٹوٹ جاتی ہے مالک، روزانہ فرش دھوتے دھوتے. تم ایک زمانے سے خدا کے گھر میں ہو لیکن اب تک نہیں سمجھا کہ بندگان خدا اس کے گھر اور فرش سے محترم ہے. نہیں سمجھا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا ہوں مالک. مجھے علی کے کام سمجھ میں نہیں آتے. حلال حرام نجس پاک بھی تو کوئی چیز ہے. ان کے پیروں سے بدبو آ رہی تھی. ابا یوسف، کچھ دن صبر کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ چٹائیاں دھونے میں تمہاری مدد کروں گا. ٹھہریے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے خلوص اور عقیدت کے ساتھ علی کی بیعت کی ہے. آپ لوگوں کی وفاداری اور محبت پر تو مجھے بھی رشک آتا ہے. تھکے اور بوڑھے آدمی کے غصے کا برا نہ مانیے. اس گھر کا خادم میں ہوں، آپ کے قدم سر آنکھوں پر. ہم کسی لالچ کے خاطر کوفہ نہیں آئے میرے بھائی، زائر ہیں اور شوق زیارت ہمیں یہاں لایا ہے. 3-4 دن سے سفر میں تھے. کیا یہ اچھا تھا کہ ہمارے پیروں کی وجہ سے ہمارے دلوں کو دکھایا جاتا تھا؟ میں اس بات کی علی کے خدا سے شکایت کروں گا. آپ کے اخلاص سے ظاہر ہے کہ آپ مہربان لوگ ہیں. ابا یوسف کو میری خاطر بخش دیں. سب لوگ ایک ہی قبیلے سے ہیں؟ جی، ایک ہی قبیلے سے ہیں. یہ ہے ہم دیہاتیوں کی وفاداری کی تحریر. فقط ایک مہر ہے، باقی لوگوں نے انگوٹھا لگایا ہے. آپ مولا علی کے بیٹے ہیں؟ میں ابو بکر صدیق کا بیٹا، علی کی گود کا پلا ہوں. اچھا، تو محمد بن ابی بکر آپ ہو. آپ کی داستانیں تو بہت سنی ہیں بھائی. واہ
مرحبا. ابن خباب، جی یہ جوان حسن ہے یا حسین؟ کوئی نہیں. ابن خباب. کیا ہے؟ تو کیا عباس ہیں؟ نہیں میرے بابا نہیں. امیر کوفہ کو کوفے کی ریاست میں لوگوں کے مسائل کی رسیدگی کرنا چاہیے. یہ علی مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے گھر کو ذکر و دعا کرنے والوں کے پاس رہنے دو. انصاف مانگنے والے قصر اشعری میں علی کے عدل کا اعجاز دیکھنا چاہتے ہیں. انہیں شفا نہیں دو گے امیر؟ امیر کوفہ امیر المومنین ہے ابن کویلد، جو پیغمبر علی اور مالک میں فرق نہ دیکھ پائے. یقیناً وہ معاویہ کے قاصدوں اور جبرائیل میں بھی فرق نہیں دیکھتا ہوگا. قصر کوفہ تمہاری آیات کی طرح تابوت ہے کینوں کا، جو برباد کرتا ہے، شفا نہیں دیتا. علی کی عدالت مسجد کوفہ میں لگی. کیا اپنے ہی شر کی شکایت لائے ہو؟ مکان کو اگر اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ خرابے میں بدل جاتا ہے. اگر قصر عمارت کے میناروں پر اذان دی جاتی رہے تو بہتر ہے، یا ویرانوں میں جغدان بجانا بہتر ہے؟ یہ ستم نہیں کہ اتنی اچھی عمارت کو یوں ہی بے مصرف چھوڑ دیا جائے. اگر علی قصر سے بیزار ہے تو کوئی بات نہیں، میرے ہاتھوں بیچ دو، میں اس کی اچھی قیمت ادا کر سکتا ہوں. آہستہ اسدی، کہیں علی نہ سن لیں. اگر سن لیا کہ تم قصر خریدنے کی طاقت رکھتے ہو تو تمہارے مال کا حساب چھلنی سے کریں گے. چھلنی سے یا ذوالفقار سے؟ چھلنی سے. چھلنی سے کیوں مالک؟ علی کے پاس ایسی چھلنی ہے جو حرام کو حلال سے جدا کر دیتی ہے. جس مال پر شبہ ہو اس کو اس چھلنی پر ڈالتے ہیں. جو چھلنی میں بچ جاتا ہے وہی مال صاحب مال کو واپس کرتے ہیں. کیا چھلنی اعجاز امامت ہے؟ ہم نے تو علی کی عدالت میزان سے سنی تھی، چھلنی سے نہیں. اندھا دیکھ کر نہیں چلتا. ہاں اندھا ہوں، اندھا نہیں دیکھ سکتا. میں سوائے علی کے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. اس مرد کو خود کی عدالت گرائے گی. آ گئے. سب ٹھیک ٹھاک تو ہے قیل؟ کیا پوچھتے ہو عمار؟ خدا کا شکر، آنکھیں خراب ہیں، اس کی مرضی. جوتیاں پھٹی ہوئی ہیں پر ہیں تو. میرے اہل و عیال بھوکے نہیں، شکر خدا کا. کیا میرا بھائی خزانے کا مالک نہیں ہے؟ آخر کیوں نہ خیریت ہو؟ روزانہ دسیوں بار ناہموار راستوں سے گرتا پڑتا یہاں تک آتا ہوں تاکہ عدالت مجھے مل جائے. کچھ کہتا ہوں تو ہنستے ہیں، رونے لگتا ہوں تو خاموش ہو جاتے ہیں. ناشکری نہ کرو مومن، یہ تو سعادت ہے جو تم عذاب سے بچ جاؤ گے. میری مشکلوں کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو عمار. ایک لقمے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا ہوں میں. تمہیں کیا خبر؟ مجھے نصیحت کرنے کے بجائے میری ان مشکلوں کو میرے بھائی تک پہنچاؤ. کیا ہوا معقل؟ خاموش. یہ سیدھا سادہ عقیل اگر اپنے بھائی کی خاموشی کو عطا نہ جانے تو پھر کیا کرے؟ امو جان، اسی عام شہریے پر قناعت کیجیے. کیا فالتو کی باتیں کرتے ہو؟ علی سے میں نے مصر کی حکومت تو نہیں چاہی. علی کا کرم تو مشہور ہے.
کوئی بھی ان کے گھر سے مایوس نہیں جاتا۔ میرے مولا، میں جانتا ہوں کہ عقیل کی بیماری کو لحاظ رکھا ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ آج کل پریشان ہے۔ شاید ان کی درآمد ان کے اخراجات کو پورا نہیں کرتی ہے، لہذا اگر ممکن ہو تو ان کی تنخواہ میں کچھ رقم بڑھا دیجیے۔ اس حساب کتاب نے تو علی کی نماز شب کی جگہ لے لی ہے۔ بڑے مشغول نظر آتے ہو۔ محصولات کا پلہ اخراجات کے پلے سے تو بھاری ہی ہوگا۔ خدا کا شکر، عراق کی سرزمین دجلہ اور فرات کی وجہ سے بڑی زرخیز ہے۔ یہاں کے لوگ اہل حجاز سے زیادہ مالدار ہیں۔ سنا ہے خمس و زکوٰۃ دینے میں بھی کنجوسی سے کام نہیں لیتے۔ ایسی صورت میں تو حکومت کا خزانہ بھرا ہونا چاہیے، سکوں پر کہیں زنگ نہ لگ جائے، غلے کہیں کیڑوں کی نظر نہ ہو جائیں۔ خدا تیرے دیے اور نہ دیے پر شکر، شکر کہ آل ہاشم کو اپنی زندگی میں مالدار دیکھ لیا۔ اگر خدا چاہے فقر و فاقے کے ایام اب تمام ہوئے، اب نعمتوں کا زمانہ آ پہنچا۔ اچھا تو بھائی علی، کل الصبح میں مدینے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی کام، کوئی پیغام اور ان سب سے ضروری اگر کوئی تحفہ ہو جو اس ناچار بھائی کے لیے زیادہ سفر بن سکے۔ میرے بھائی، اپنے کیے ہوئے وعدے کو بھول مت جانا۔ مجھ سے پہیلیاں بوجھتے ہو، مجھے آگ سے ڈراتے ہو، اب ٹوٹے ہوئے دل کا کیا کرو گے؟ لیجیے امو یہ لیجیے۔ حرام ہے حرام اگر تمہارے دیے پر اعتماد کروں۔ آپ کے لیے بنایا امو۔ کہو امو ذلیل، اگر میں امو عقیل ہوتا تو تم اتنی ناانصافی میرے ساتھ نہ کرتے۔ آج کل جس غریب و بے نوا کا حال پوچھو تو وہ اسی علی کی عطا و بخشش کے گیت گاتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب عقیل کی باری آتی ہے تو گرم چمٹے سے دوزخ کو یاد دلایا جاتا ہے۔ وہ گرم چمٹا دوزخ کے دروازے کی چابی تھی امو۔ وہ چمٹا ہر دل کے اندھے کو بینا کر دیتا ہے امو۔ آپ نے بابا سے ان کے ایمان کا مطالبہ کیا تھا امو، تو یہ بابا کی عادت ہے کہ وہ جن سے بھی محبت کرتے ہیں ان کی معمولی سی خطا بھی معاف نہیں کرتے۔ جانتے ہو، ایک دن میں نے ایک رہگزر سے کہا کہ وہ مجھے میرے گھر تک پہنچا دے۔ وہ شخص بنی امیہ میں سے تھا۔ جانتے ہو اس شخص نے مجھے گھر پہنچانے کے بجائے مجھے کہاں پہنچا دیا؟ ایک کنویں میں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں علی کا بھائی تھا۔ 2 دن تک اس کنویں میں پڑا رہا اور اپنے کو یہ تلقین کرتا رہا کہ یہ تمہارے لیے جنگ خندق کی طرح ہے عقیل، اور آج یہ اس جنگ کا مال غنیمت۔ غنی